آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ دے تو رہائی مینوں خدایا، دے تو رہائی مینوں خدایا، دے تو رہائی مینوں خدایا، بھولیا نہ شرع میں تیری، مینوں تو رہائی دے، بھولیا نہ شرع میں تیری، مینوں تو رہائی دے، دیکھ مصیبت میری، مینوں تو رہائی دے، تیرے حکماں نوں بدلے ڈھونڈ دے، تیرے حکماں نوں بدلے ڈھونڈ دے، دور مقتدی ہو تیری، مینوں تو رہائی دے، دور مقتدی ہو تیری، مینوں تو رہائی دے، دیکھ مصیبت میری، مینوں تو رہائی دے۔ حکم تیرے مینوں لگدے پیارے، حکم تیرے مینوں لگدے پیارے، خوشی ہے انہاں وچ میری، مینوں تو رہائی دے، خوشی ہے انہاں وچ میری، مینوں تو رہائی دے، دیکھ مصیبت میری، مینوں تو رہائی دے۔ تیرا کلام مڑو یا رب سچ ہے، تیرا کلام مڑو یا رب سچ ہے، سچی ہے عدالت تیری، مینوں تو رہائی دے، سچی ہے عدالت تیری، مینوں تو رہائی دے، دیکھ مصیبت میری، مینوں تو رہائی دے، دیکھ مصیبت میری، مینوں تو رہائی دے، مینوں تو رہائی دے، مینوں تو رہائی دے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ پیدائش اس کا 39واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کے 6 آیت تک۔ کوئی بھی بھائی یا بہن پڑھنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ پیدائش 39واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک۔ اور یوسف کو مصر میں لائے، اور پوتیفار مصری نے، فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا، اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی،
اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھی خداوند کی برکت ہونے لگی، اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا، اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ ابھی ہم نے حوالہ یہ سنا، اس سے پہلے جو کچھ واقعات ہو چکے ہیں ہم ان پر غور کر چکے ہیں جو خاص طور پر یوسف سے منسوب ہیں۔ اس پہ ہم نے ایک چیپٹر چھوڑا ہے، 1 یا 1.5 چیپٹر ہم نے چھوڑا ہے، وہ اس لیے کہ ہم غور کر رہے ہیں یوسف کی زندگی پر کہ جو ایک ایماندار کے طور پر ضروری ہے کہ ہم اس کی زندگی کے بارے میں جانیں، اور اس میں سے جتنی چیزیں بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں ان کو ہم اپنی زندگی پر اپلائی کر سکیں۔ یہ ظاہری سی بات ہے کہ ایک ایماندار ہونے کے ناطے جس دن ہم ایمان لاتے ہیں تو یہ نہیں کہ اسی دن ہم کامل ہو جاتے ہیں، ہم ایک سفر پہ نکلتے ہیں کہ اس سفر پر چلتے ہوئے ہمیں کئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور اگر ہم یہ نہ جانتے ہوں کہ ان مشکلات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی وقت گر سکتے ہیں، کسی بھی وقت ہم پہ مشکلات آ سکتی ہیں، کسی بھی وقت ہم بھٹک سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے ہم یہ جان جاتے ہیں کہ کس مشکل کا، کس مصیبت کا کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے، اور کہاں ہمیں دلیر ہونا ہے، کس جگہ پہ ہمیں ہمت کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے خدا ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ایک جملے پہ غور کیا ہوگا، اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ یہی سیم الفاظ آپ کو 21ویں آیت میں بھی ملتے ہیں، یہاں پر مرقوم ہے، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ اب یہ جو پورا چیپٹر ہے اس کے لحاظ سے ہم اسی جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے پہلا جو یہ پڑھا کہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا، جب سب کچھ اچھا تھا، سب کچھ خوبصورت تھا، تو اس وقت بھی کلام مقدس یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا۔ یہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے، آپ سوچیں کہ آپ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، آپ کسی بھی کام کو ہاتھ لگاتے ہیں اور وہ اچھا ہو جاتا ہے، تو آپ کے لیے کتنی بڑی خوشی ہوگی کہ جی آپ نے اس چیز کو کہہ دیں کہ مٹی ہے اور وہ سونا ہو گیا، تو آپ سوچیں کہ آپ خود کے بارے میں کیا سوچیں گے، آپ کی خود کے بارے میں کیا فیلنگز ہوں گی کہ خدا نے مجھے اتنی برکت بخش رکھی ہے۔ تو اس شخص کا بھی ایسا ہی حال ہے کہ یہ جس جگہ پر تھا، حالانکہ یہ غلام ہے، اس کو خریدا گیا، اور غلام کی حیثیت یا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر میں اس کو اہمیت دے، اس کے ہاتھ سے کوئی پانی پی لے، بڑی بات ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر اتنی عزت، اتنا احترام اس کو مل جاتا ہے کہ یہاں پر لکھا گیا کہ جو اس کا مالک ہے، جو پوتیفار ہے، اس کو صرف اور صرف اپنی روٹی کا پتا ہے کہ میں نے روٹی کھانی ہے، اس کے علاوہ اسے دنیا کی کسی چیز کا نہیں پتا، خاص طور پہ جو اس کے گھر سے تعلق رکھتی ہے، کہ ہر ایک چیز اس نے اس کے ہاتھ میں کر دی ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر یہ چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں تو اس کا مطلب کہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ اب آگے مشکل کیا بنتی ہے کہ یہ سب کچھ بڑا اچھا چل رہا ہے، لیکن جیسے ہم باغ عدن میں بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی ہم نے غور کیا یوسف کی زندگی میں بھی، کہ جہاں پر ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، وہیں پر ہمارے لیے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ تو جو پوتیفار کی بیوی تھی وہ اس کے لیے غلط ارادہ رکھتی تھی، اس نے اپنا ارادہ اس پر ظاہر کیا، تو اس نے بتایا کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھ پر بڑا اعتماد کرتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر میں خدا کا گنہگار نہیں ہونا چاہتا، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ پھر بھی یہ کوشش کرتی رہی کہ ضرور میرا ارادہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ ایک دن وہ گھر میں تھی اور اس میں گھر میں جو کام کرنے والے لوگ تھے ان سب کو اس نے باہر نکال دیا، تو یوسف گھر میں داخل ہوتا ہے۔ یوسف کو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پوتیفار کی بیوی کیا ارادہ کیے ہوئے بیٹھی ہے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ کچھ حالات بہتر نہیں لگ رہے اور پوتیفار کی بیوی اس کے پاس آنا شروع کرتی ہے اور یہاں تک کہ اس نے اس کے پیراہن کو پکڑ لیا، تو اس نے محسوس کیا کہ اب میرا یہاں پہ رکنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اپنا پیراہن وہیں پہ چھوڑا اور چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو پوتیفار کی بیوی نے سوچا کہ اب تو یہ الزام مجھ پہ آ جائے گا، تو اس نے الٹا شور مچانا شروع کر دیا تاکہ وہ الزام یوسف پہ لگا سکے۔
اس نے شور کیا اور اس وقت جو ارد گرد گھر میں مرد موجود تھے وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے وہ اپنے آپ کو ایسے مظلوم کی طرح پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو یہ عبری جس کو پوتیفار یہاں پر لے کے آیا تاکہ یہ ہمارے ساتھ مذاق کرے، تاکہ یہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر سکے۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد پوتیفار آتا ہے اور وہ اس کو بھی اسی طرح سے سارا ماجرا سناتی ہے۔ پوتیفار نے جب یہ واقعہ سنا تو اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ یوسف کو پکڑ کے لائیں اور اس کو قید خانے میں ڈالا جائے۔ اس طرح یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس سارے واقعے کو جس طرح سے ہم نے کہانی کی صورت میں اس کو سیکھا، اگر سارے واقعے کو آپ پڑھیں تو یوسف جو ہے اس پر الزام بھی لگ جاتا ہے، وہ قید خانے میں بھی ڈال دیا گیا، لیکن پھر بھی آگے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، خداوند آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اسی جملے کو ہم نے شروع میں بھی دیکھا کہ جب پوتیفار کے گھر میں خدا نے اس کو سرفرازی بخشی ہوئی تھی تو اس وقت بھی وہاں پر لکھا گیا کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اب جب وہ مصیبت میں ہے تو اس وقت بھی لکھا گیا کہ خداوند اس کے ساتھ تھا۔ اب سوچیں کہ ایک ایسا شخص کہ جس کو اتنی خدا نے برکت بخشی ہو کہ وہ جس بھی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہے، ایسا کہہ لے کہ وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے اور وہ سونا ہو جاتی ہے، ایک دم سے وہ کس حالت میں آ گیا، ایک دم سے وہ قید میں چلا گیا، ایک دم سے آپ سمجھیں آسمان سے زمین پر پٹک دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہ یقین اور ایمان موجود تھا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اور دیکھیں کہ مصنف خدا کی تحریک سے لکھ رہا ہے کہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے آج کے دن میں اس سے بڑھ کر کوئی سبق نہیں ہو سکتا کہ ہم کیسی بھی حالت میں ہوں، ہم دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، بیماری میں ہوں، کمزوری میں ہوں، خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہم نے یوسف کی زندگی میں غور کرتے ہوئے یہ سب سے بڑی چیز ہم نے یہ سیکھی ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اگر ہم اس کی زندگی پر لمحہ بلمحہ غور کریں تو اس وقت کہ جب اس کے بھائیوں کی نسبت اس کا باپ اس سے زیادہ محبت کرتا تھا، اس وقت بھی خدا اس کے ساتھ تھا۔ جب اس کے بھائیوں نے اس کو مارا، پیٹا، اس پر ظلم کیا، تشدد کیا اور اس کے بعد مصریوں کے ہاتھوں اس کو بیچ دیا، اس وقت بھی خدا اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ مصر میں غلامی کرتا رہا اس وقت بھی خدا اس کے ساتھ تھا۔ جب خدا نے اس کو پوتیفار کے گھر میں سرفرازی بخشی اس وقت بھی خدا اس کے ساتھ تھا۔ آج جب اس پر الزام لگ گیا اور وہ جیل میں چلا گیا ہے تو اب بھی لکھا ہے خداوند اس کے ساتھ تھا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ اس قید کے بعد بھی خدا اس کو لے گا، سرفرازی بخشے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ آگے بھی یہ جملہ چلتا جائے گا اور یہی بات اس کی زندگی میں ہمیں نظر آئے گی کہ خداوند اس کے ساتھ تھا۔ کیوں نہ ہم خدا کی حضوری میں یہ دعا مانگیں، کیوں نہ ہم خدا کے سامنے یہ منت کریں کہ خداوند کاش ہماری بھی زندگی یوسف کی طرح ہو۔ اور یہ خدا کی عادت میں شامل ہے، یہ نہیں کہ یہ سہولت صرف اور صرف یوسف کے لیے ہے بلکہ یہ ہم سب کے لیے سہولت ہے۔ خدا ہم سب کے ساتھ رہتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہم جیسے بھی ہوں، کسی بھی ہم حالت میں ہوں، خدا ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑتا۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے ساتھ خوشی کرتا ہے، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تاکہ وہ ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو مٹا سکے۔ ہمارا خدا کتنا پیارا خدا ہے کہ جو ہماری فکر کرتا ہے اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور آج بھی ہماری صورت اس کے ہاتھوں پر ہے اور وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے، آمین۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں
آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔